کراچی ایئرپورٹ پر ہراساں کرنے کا واقعہ، 15 سالہ لڑکی کی شکایت کے بعد افسر معطل۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے ایک افسر کو ایک 15 سالہ لڑکی کو ہیراس کرنے کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے۔ بحرین سے کراچی پہنچنے والی اس 15 سالہ مسافر نے اس افسر پر انہیں ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ نمبر نہیں دو گی تو میں رابطہ کیسے کروں گا؟ 15 برس کی لڑکی کا کہنا ہے کہ FIA والوں نے اسے روکا اور پاسپورٹ سمیت سارے دستاویزات لے لیے اور ایک فارم دیا کہ اس کو بھرو۔ میں نے ابھی آدھا بھرا تھا تو افسر نے کہا کہ آدھا میں خود بھر دوں گا۔ اس میں لکھا تھا کہ مقامی یعنی کراچی کا نمبر دیں۔ میں نے اپنے والد کا نمبر دے دیا۔ وہ کہنے لگا کہ بحرین کا نمبر دو۔ میں نے اپنے والد کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا نمبر دے دو۔ میں نے والد کا نمبر دے دیا۔ افسر نے کہا کہ آپ کا نمبر چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہی نمبر ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں بحرین میں آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہوں گا تو کیسے رابطہ کروں گا؟ لڑکی کی شکایت کے بعد وہ سرکاری افسر اس کے بعد بھی نمبر مانگتا رہا۔ جو بھی آتا ہے وہ مٹھائی لاتا ہے، تم مجھے کیا دو گی؟ ایئرپورٹ کے باہر لڑکی کے چچا ان سے فون پر رابطے میں رہے۔ اس افسر نے لڑکی کو کہا کہ فون بند کرو۔ لڑکی کے چچا کے مطابق لڑکی نے انہیں کہا کہ اس کو ڈر لگ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، اندر تم محفوظ ہو۔ لڑکی نے امیگریشن سے باہر نکل کر سارا واقعہ اپنے رشتہ داروں کو سنایا۔ لڑکی کے چچا نے BBC کو بتایا کہ اس افسر نے لڑکی سے یہ بھی کہا کہ باہر سے جو بھی آتا ہے وہ ہمارے لیے مٹھائی لاتا ہے، تم مجھے کیا دو گی؟ انہوں نے ایئرپورٹ پر احتجاج کیا، جس کے بعد شور مچ گیا۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ اس افسر کو باہر نکالو جس نے یہ باتیں کی ہیں، نہیں تو ہم نہیں جائیں گے، جس کے بعد اس افسر کو بلایا گیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جب سرکاری افسر باہر آیا تو لڑکی کے رشتہ داروں نے اس سے سوالات کیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ افسر کا کہنا تھا کہ اس نے رابطہ نمبر اس لیے مانگا تھا کیونکہ اس فارم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے انکار کیا کہ رابطہ کرنے کے لیے اس نے نمبر مانگا تھا، اس لیے یہ تسلیم کیا کہ مٹھائی مانگی تھی، وہ ایسے ہی مذاق کیا تھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہو، سر نے کہا نہیں، تو ان سے کہا گیا کہ پھر کیوں مذاق کر رہے ہو؟ FIA کا رد عمل۔ دوسری جانب FIA کے ترجمان کے ایک اعلامیے کے مطابق ڈائریکٹر FIA سندھ زون 1 اس وائرل ویڈیو کا نوٹس لے لیا ہے اور متعلقہ افسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ لڑکی کے چچا کا کہنا ہے کہ ان کی بھتیجی بحرین کی شہری ہیں اور کراچی علاج کرانے آئی ہے۔ انہوں نے واقعے کی بحرین کے سفارت خانے میں بھی شکایت درج کرائی ہے۔ لڑکیوں کی شخصیت اور ان کے اعتماد پر بہت منفی اثرات پڑتا ہے۔ نو عمری میں جب ہراسگی کے واقعات پیش آئیں تو اس کے کیا ذہنی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ BBC نے یہ سوال جب قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کی پروفیسر رائے آفتاب سے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب کسی سرکاری ادارے میں اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک غیر یقینی سی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ آفیشیل چیز ہے بھی یا نہیں۔ ایئرپورٹ جیسے حساس مقامات پر تو ہر چیز آفیشیلی لگتی ہے۔ ایسے واقعات سے ابتدائی طور پر پریشانی محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد عدم تحفظ کا احساس جنم لیتا ہے کہ آپ غیر محفوظ ہیں۔ اس کے طویل مدتی اثرات ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی شخصیت اور ان کی اعتماد پر بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ الزام لڑکیوں پر ہی عائد کر دیا جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے دکھائی دے رہی تھیں، کس طرح سے بول رہی تھیں، جس طرح سے وہ فرینڈلی تھیں، اس وجہ سے جو ہراساں کرنے والا ہے اس کو شے ملتی ہے۔ پہلے نفسیات رائے آفتاب کہتی ہیں کہ معاشرے میں خود کو بچاؤ کا طریقہ رائج ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ لڑکیاں اسی پر ہی عمل کریں۔ فرض کریں اگر میرے ساتھ کوئی ناخوشگوار بات ہو اور میں گھر آ کر بتاؤں تو مجھے کہا جائے گا تمہیں خود کو بچانا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ نے خود کو بچانا ہے، یہ ہمارا ایک قومی طریقہ کار ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں لڑکیوں پر اعتماد نہیں ہوتا وہاں کہا جاتا ہے کہ تم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا، تم اس قسم کے کپڑے پہن کر نکلی ہوں گی۔ پروفیسر آفتاب کے مطابق جس طرح سے خاندان اس واقعے پر رد عمل دیتے ہیں، اس پر انحصار ہوتا ہے کہ لڑکی پر مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اگر گھر والے خود اعتمادی کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا سکھائیں اور ہر چیز اس کو واضح کریں تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر وہ لڑکی پر خفا ہو جاتے ہیں کہ تم وہاں کیا کر رہی تھی، وہیں کیوں کھڑی تھی، تم نے ان کو نمبر کیوں دیا، ہم سے کیوں نہیں پوچھا، تو اس طرح سے ایک بچی پر ایک بری سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کو بے چینی کے ساتھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور وہ اس کا منطقی انداز سے تجزیہ نہیں کر پاتی۔ ایسے واقعات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ رائے آفتاب کی رائے میں ان واقعات سے بچنا دشوار ہے۔ اگر گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائیں تو پھر تو اور ہی بات ہے، لیکن ایسا نہیں، گھر سے نکلنا بھی ہے اور رابطہ کاری بھی کرنی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بہت اچھے اور بہت برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جب اپنی بچیوں کو لے کر باہر نکلیں تو ان کی حفاظت کریں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پردوں میں ڈھانپ دیں، ساتھ رہیں۔ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو پہلے اس کو اعتماد دیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں آپ نے غلط بات کی یا غلط کیا۔ اس کے سامنے صورتحال واضح کریں، جہاں غلطی ہے وہ بتائیں، جہاں دوسرے کی غلطی ہے وہ بتائیں۔ بچیوں کو خود اعتمادی دیں، وہ خود سمجھدار ہوتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون نہیں۔